مجید نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں ان کو لایا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ القتل۔ دوسرے لفظوں میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، اور معاملات میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہے۔ اور جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ بھی نہیں بولا، صرف آدھے جملے سے، نصف جملے سے کسی نے کسی کے قتل میں مدد کی، اس کی دو آنکھوں کے درمیان قیامت کے دن لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ آئس من رحمت اللہ، اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا۔ آلائے قتل لے کے کسی پہ جھپٹ پڑنا اور کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دینا یہ تو دور کی بات ہے، کسی کے قتل پر آدھے جملے سے بھی مدد کی کسی کو اکسانے کے لیے، تو یہ ایسا جرم ہے کہ قیامت کے دن وہ اس طرح محرومیوں کا شکار ہوگا۔ اور اللہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو ہے وہ ان معصوم بچیوں کا جو زندہ درگور کر دی گئی، جن کے دامن پہ کوئی گناہ نہیں تھا، ان بچیوں کا اللہ اٹھائے گا اور ان کے ظالم باپ کٹہرے میں، اور اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ ظالم باپ تو کٹہرے میں کھڑے ہیں، ان سے پوچھا جائے نا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کے معصوم اور ننھے دامن پہ کیا داغ دیکھا کہ تم گوارا نہ کر پائے اور ان کو کاٹ کے رکھ دیا تم نے؟ لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ اللہ اکبر! بیٹیوں کے قاتل اتنے گنونے مجرم ہیں کہ اللہ ان ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، حالانکہ وہ خطاب عتاب ہوگا، لیکن یہ بھی ان سے گوارا، ان سے کلام بھی کیا جائے، اور یہ چیز دھڑلے سے کی جا رہی ہے۔ عالی مرتبت سادات بیٹھے ہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ مجھے دعا دیں گے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے ایک کلمہ ارشاد کیا، لوگ اس کو کلمہ تحسین کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ کلمہ جہاد تھا۔ اس ظالمانہ سماج میں کلمہ تحسین تو تھا ہی تھا، لیکن کلمہ جہاد تھا۔ جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اس زمانے میں میرے حضور کہتے ہیں لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے زندہ درگور، اور میرے حضور یہ کلمہ بلند کرتے ہیں، یہ اس ظالمانہ سماج میں کلمہ حق ہے جو میرے حضور نے بلند کیا ہے، اور دنیا کو بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے۔ سیدہ پاک جب حضور سے ملنے آتی ہیں، حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ بیٹی کس احترام کے لائق ہے۔ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور پھر ان کا نکاح کر دے، فرمایا میرے ساتھ جنت میں وہ شخص ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کری۔ مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں، کسی کی ایک بیٹی ہو تو کہا ہاں یہ اعزاز اس کو بھی ملے گا۔ اس کے پیچھے جھانکی، اس کی ایک بیٹی ہوگی۔ کہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹی ہو۔ تو معاشرے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا، اپنے عمل سے، رویے سے بتایا کہ بیٹی کس عزت کے لائق ہوتی ہے، اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو میری عطرت بھی میری بیٹی سے چل رہی ہے، یہ ناز ہے، یہ فخر ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تو بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اور میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عزت کی مسند پہ بٹھایا۔ اللہ اکبر! عکاظ کے میلے میں 900 درہم کے اندر ایک ماں کو 3 بیٹے فروخت کرتے ہیں، یہ تاریخ کا دردناک حوالہ ہے، لیکن ادھر کیا ہے، جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ یزدگردوم نے اور باقی بادشاہوں نے بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح رچائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حقیقی بہن تو حضور کی نہیں تھی،
لیکن جب حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تو ایک وہاں حضرت شیمہ تھی جو حضور کو لوریاں دیا کرتی تھی. اللہ اکبر، کیا بخت پائے اس خاتون نے جو حضور کو گود میں اٹھا کے لوریاں دیا کرتی. اللہ اکبر. بنو سعد کے محلے کے اندر جب بچیاں شام کے وقت اپنے بھائی اٹھا کے لے آتی، ہمارے پنجابی میں جو بھائی ہے اس کے لیے ایک محبت بڑا لفظ بولا جاتا ہے ویر. تو شام کے وقت ہمارے پنجاب میں جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو جو بہنیں ہوتی ہیں وہ اپنا ویر اٹھا لیتی ہیں، اور ہر گاؤں میں ایک چوپال ہوتی ہے جہاں وہ اپنے بھائی کو اپنے ویر کو لے آتی ہیں، اور ہر بہن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں نہیں. میں نے بچپن میں اپنے کانوں سے باقاعدہ مناظرے ہوتے دیکھے. اگر کسی کے بھائی کا رنگ سانولا ہے تو وہ کہتے حسن کا تعلق رنگت سے نہیں ہے، میرے بھائی کے نقوش دیکھو. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ سفید ہے، گورا ہے، تو وہ تو پھر کہتی ہے کہ سارا حسن تو رنگت میں ہوتا ہے، میرے بھائی کا جوڑ نہیں. بنو سعد کے قبیلے کے محلے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا. ہر بہن کہتی میرے ویر کا جوڑ نہیں، میرے ویر کا جوڑ نہیں. مناظرے چل رہے ہوتے کہ حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا. تو وہ کہتی نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، ہم تو اپنے ویروں کی بات کرتے. تو پھر حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، سب متفق ہو کے جس کے ویر کو سونا کہہ رہی ہیں. تو حضرت شیمہ حضور کو یوں ایسے گود میں لیتی اور اپنی باہوں میں لے کے اپنے سینے سے چمٹا لیتی، اور باقاعدہ ابن حشام نے وہ لوری لکھی ہے جو پڑھتی ربنا ابق لنا محمد حتی اراہ یافعا و امردا. اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا. آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ یہ جوانوں کا بھی سردار. شیخ محقق نے لکھا ہے کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تو اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قبیلے کے گھروں سے وہ لوگ فدیے کی رقم جمع کر رہے تھے. کرتے کرتے حضرت شیمہ کے گھر بھی پہنچے اور کہا کہ اتنی رقم آپ لوگوں کے حصے میں آتی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جو ہمارے قیدی ہیں ان کو چھڑانا ہے. اور چلتے چلتے کسی کی زبان پر حضور کا نام آ گیا. تو شیمہ نے کہا اچھا وہ ہیں جن کی ہمارے سے لڑائی ہوئی ہے، انہوں نے آپ کے لوگ پکڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کہا پھر پیسے اکٹھے نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو، وہ تو میرا ویر لگتا ہے، وہ تو میرا بھائی لگتا ہے. قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ نوری کی طرف حضرت شیمہ جاتی. اور یہ مدنی زمانہ تھا، ادب کی آیتیں اتر آئی ہیں. وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، وہ وقت گزر گیا جب کانٹے بچھتے تھے راہوں میں. اب تو ننگی تلواروں سے صحابہ پہرا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت شیمہ قوم کے سرداروں کو لے کر آگے بڑھنے لگی. اپنے ہی انداز میں تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا. رک جائے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتا، تم کون ہو؟ تو حضرت شیمہ نے تلواروں کو جھٹک کر کے پیچھے کرتے ہو کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، میری راہوں چھوڑ دو، میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں. اللہ اکبر. تنی ہوئی تلواریں خم ہو گئی اور آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئی. حضور نے بھی آواز سنی تو خیمے سے باہر نکل آئے تو دیکھا تو شیمہ کھڑی. تو حضور نے فرمایا بہن کدھر آنا ہوا؟ کہا حضور آپ کے لوگوں نے کچھ لوگ پکڑ لیے. اللہ اکبر. تو چھڑانے آئی ہے. تو آقا کریم نے فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، تو پیغام دیتی میں چھوڑ دیتا. بہنیں جب بھائیوں کے دروازے پر آئیں تو بھائی خالی نہیں موڑا کرتے. حضور نے کچھ گھوڑے، چند جوڑے اور بہت سارے تحائف دیے. اللہ اکبر. دنیا کو بتایا کہ بہن کہاں ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جس معاشرے میں بہن کو بھی کاٹ دیا جاتا ہو کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ ہو، بیٹی کو زندہ درگور سکا باپ کرتا ہو، حقیقی باپ زندہ درگور کر دیتا ہو، اور مائیں بازاروں میں بکتی ہوں، منڈیوں میں فروخت ہوتی ہوں، مجھے بتاؤ اس زمانے میں بیوی کا حال کیا ہوگا؟ آج کے مہذب دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے علاقے موجود ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا کہتے ہیں، جبکہ باقی رشتوں کا تقدس آج ہم دیکھتے ہیں. میں نے لوگوں کو بیٹیاں رخصت کرتے دیکھا ہے اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے ہیں.
بہنوں کو رخصت کرتے ہوئے بلک بلک کے روتے میں نے بھائی دیکھے۔ آج بہنوں کا تقدس، آج ماں کا تقدس موجود ہے، لیکن پھر بھی اس معاشرے کے اندر ایسے طبقات موجود ہیں جو بیوی کو کچھ نہیں سمجھتے، اور جب ان کا تقدس بھی نہیں تھا تو پھر بیوی کا حال کیا ہوتا۔ لیکن میرے حضور نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو سلوک کیا زمانے کے سامنے، جب حضور کا وصال ہوتا ہے اس وقت حضور علیہ السلام کے نکاح میں 9 ازواج تھیں، کسی ایک کو بھی حضور پہ شکایت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، لاڈ سے حمیرہ کہہ کے پکارتے، اور لاڈ کا عالم یہ تھا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب عام حالت ہوتی ہے تو اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو عرض کی کہ حضور کیسے؟ فرمایا جب کوئی تمہارے دل میں ایسی بات ہوتی ہے تو اس وقت جب قسم کی نوبت آ جائے باتوں میں تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو قسم کی نوبت ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ تو یہ اس بات کا سائن ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ناراضگی جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین کیا جواب دیتی ہے؟ لا احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں۔ تو ازواج کے ساتھ حضور علیہ السلام کی یہ شفقت، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کی محبت کا ربط و رشتہ زمانہ اس کو کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ ان کے وصال کے بعد اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، دکھوں برا سال، صدمے کا سال بنا دیا۔ اللہ اکبر، کتنا صدمہ محسوس کیا۔ اور سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جانور ذبح کرتے اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے، اللہ اکبر، تاکہ ان کو آسودگی و خوشی ہو۔ میرا ان سے جو رشتہ تھا مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے ایک دن کہہ دیا حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی، اور آپ بار بار اس خاتون کا ذکر کرتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کر دیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا۔ تو یہ تھا حضور علیہ السلام کا رویہ اپنی ازواج کے ساتھ، دنیا کو بتایا کہ جو ہے وہ زوجہ کس مقام پہ ہوتی ہے اور کس جو ہے وہ مرتبے پہ ہوتی ہے۔ معاشرے میں قرآن بتاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن نے ایسے ہی نہیں کہا، وہ یتیم کو عملاً دھکے دیا کرتے تھے۔ خدا ترس لوگ بھی موجود تھے، وہ بہت خیال بھی رکھتے تھے، آپ جانتے عرب مہمان نواز بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کے ساتھ یتیم کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یتیم میں نحوست ہوتی ہے جو ہماری اولاد میں در آئے گی، تو وہ دور سے اس کی ضرورت تو پوری کر دیتے تھے لیکن اس کو عزت نہیں دیتے تھے۔ قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ کسی کی مدد کرنا نہیں، کسی کو عزت کے ساتھ اس کی مدد کرنا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہا تمہارا یہ اس بربادی کا سبب کیا ہے؟ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ بچا ہوا کھانا تو روڑی پہ پھینکنا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینکنا، تو کسی کے گھر بھیج دو، کسی کے منہ میں پڑ جائے، یہ تو کمال نہیں ہے۔ عزت کے ساتھ کسی کو بٹھا کے دینا، تکریم کے ساتھ دینا۔ آج کل جو بانٹنے کا جس طرح کا رواج ہو گیا ہے، اور لوگوں نے لوگوں کی غربتوں کو اپنے لیے نمائش کا ذریعہ بنا لیا۔ ہمارے ہاں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اجتماعی شادیاں چلتی ہیں اور 20-20, 30-30, 40-40 خواتین ایک قطار میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک قطار میں دولہے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مخیر حضرات آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بہتر کریں گے، اور ان کے سارے رشتہ دار سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں صرف اتنا سوال ان لوگوں سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ اگر غربت کی وجہ سے تمہاری بیٹی کو یہاں بیٹھنا پڑ جائے اور یہاں سے روانہ ہونا پڑے، کیا تم گوارا کرو گے؟ اگر تم یہ مدد کرنے لگے ہو، رات کے اندھیرے میں جا کے ان کے والدین کی مدد کراؤ، وہ گھر سے جب رخصت ہوگی تو شان یہ لگو، ان کی تذلیل نہ کرو، ان کی بے عزتی نہ کرو۔
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اللہ کے محبوب نے 7 اشخاص کا ذکر کیا، قیامت کے دن جو عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس نے تنہائی میں صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں کو خبر نہیں مل پائی۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ اعلانیہ صدقہ بھی کریں، قرآن نے اس کا بھی کہا ہے، لیکن کسی مسجد کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی تنظیم کے لیے مانگا جا رہا ہے، جامعہ کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی فلاحی تنظیم آپ سے اجتماعی طور پہ کچھ طلب کر رہی ہے، آپ اعلانیہ کرو، دوسروں کو ترغیب ہو، لیکن کسی فرد کو جب آپ دو تو اس وقت اخفا کرو تاکہ اس کی عزت نفس کہیں مجروح نہ ہو۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے، دینے کی بات نہیں۔ آج تو ایک زمانہ ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، آج کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال، بلکہ اب اس سے بھی آگے چلا گیا، نیکی کر فیس بک میں ڈال۔ وہ ایک آپ نے سوشل میڈیا پہ گھومتی تصویر دیکھی ہوگی کہ ایک آٹے کی بوری ہے اور 5 آدمی ایک بیوہ عورت کو دے رہے ہیں۔ یہ تذلیل ہے۔ یتیم کی مدد کرنا، اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے، لیکن اس کی تکریم کرنا یہ اور بات ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ کھانا دیتے تھے لیکن اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کھیلنے دیتے تھے کہ نحوست نہ در آئے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح لیڑے ہوں گے جس طرح یہ 2 گلیاں قریب ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے۔ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے، سب سے بہتر گھر کون سا ہے؟ کسی نے کہا جناب جو بر لبے سڑک ہے وہ گھر اچھا ہے، آنے جانے کی سہولت اچھی رہتی ہے۔ کسی نے کہا جو شہر کے مرکز میں ہوگا وہ گھر اچھا ہوگا۔ کوئی بولا جناب کوئی عالی نسب سوسائٹی کے اندر اگر گھر ہے تو وہ گھر اچھا ہے، وہاں انسان بہت محفوظ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے۔ کسی نے کہا جناب جو ہے وہ دریا کنارے ہو، ساحل سمندر پہ ہو، وہ گھر اچھا ہے، وہاں خوب نظارے اور شفاف ہوا ملتی ہے۔ کسی نے کہا جو کشادہ ہو وہ اچھا ہے۔ کسی نے کہا جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہو، نیچے کے سارے نظارے جو ہے وہ دل اور روح کے قرار کا سبب بنے اور آنکھوں کو تراوت ملے، وہ گھر اچھا ہے۔ لیکن ہم نے حضور سے پوچھا تو آقا کریم نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے، چاہے وہ 2 مرلوں کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، جس میں ساتھ شرط لگائے، جس میں یتیم بھی رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے اس گھر کے اندر۔ گھر کے اندر یتیم ہو لیکن اپنے بچوں کی طرح اس کو نہ رکھا جائے اور اس کو قدم قدم پہ فیل ہو کہ میں یتیم ہوں، اس کو لمحہ لمحہ محسوس ہو کہ میں یتیم ہوں۔ ان کو لائنوں میں لگوا کہ آپ جب بوریاں دیتے ہو، جب نذرانے دیتے ہو تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا دل کتنا دکھتا ہے، یتیم کا دل کتنا نازک ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں اور تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کے نام سے پکارو۔ حضور ہمارا بیٹا ہی ہے تو جناب ہم اس کو اگر بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ گھر جا کے شوق پورا کر لینا۔ لیکن جب اکٹھے بچے مشترک کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو بھی بیٹا نہیں پکارنا، ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو اور اس کا دل چڑھ جائے گا میرا باپ ہوتا تو آج مجھے بیٹا کہہ کے پکار۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک کہا کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کا اظہار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ یہاں تک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی ایک پیالی اس کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب اس کے بچے سو چکے۔ غریب ضد کر بیٹھے، اس کے بچے ضد کر بیٹھے، اس کی ضد پوری نہ ہو سکے تو بلکتے بچوں کو کیسے چپ کرائے؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ہمارے دین نے ہمیں یتیم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی تلقین کی، اس کی دلجوئی کرنے کی تلقین کی، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ کہاں یتیم دھکے کھاتا پھرتا تھا اور اس کو دھکے دیے جاتے تھے، اور کہاں یتیم کو عزت کی مسند پہ بٹھا دیا، اللہ اکبر، وقار کی مسند پہ بٹھا دیا۔ علامہ اقبال نے ایک نظم پڑھی تھی کسی زمانے میں، ان کی غیر مطبوعہ نظم ہے انجمن حمایت اسلام، جو لاہور میں بہت بڑا اس زمانے کا دارالشفقت یتیم خانہ ہے، اس کے سالانہ اجلاس میں نالہ یتیم کے نام سے اس میں یتیم کے درد اقبال نے بیان کیے
کہ جب غرہ شوال، جب چاند شوال کا نظر آتا ہے اور بچے جو ہے وہ چھت پہ چڑھ کے اس کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ دیکھ پاتے ہیں تو پھر وہ نیچے دوڑتے ہیں اور خوشی سے وہ 3 سیڑھیاں پھلانگ رہے ہوتے ہیں، اور آخری سیڑھی پر ان کا باپ بازو کھولے کھڑا ہوتا ہے اور ان کے جو ہے وہ بازو میں جھول جاتے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ وہ چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ یتیم بچہ بھی بچوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، لیکن جب بچے بھاگ کے آتے ہیں تو وہ سب سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ نظم بہت طویل ہے، اس لیے میں صرف اس کا مفہوم جو اقبال نے اس کا جو خاکہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو وہ یتیم بچہ پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ پھر دیوار کے ساتھ لگ کے ایک سیڑھی اترتا ہے، چونکہ نیچے کوئی نہیں ہوتا جو اس کو اپنی باہوں میں لے۔ تو خیر وہ اتر کے اندر بستر کے اوپر جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے، اس کے آنسو جو ہے وہ تکیے میں جذب ہوتے ہیں۔ اقبال اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے، اس یتیم کو، اور اس یتیم کو اٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ تصور ہی تصور، اور آقا کریم شفقت کا سر اس یتیم کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں تو کیوں گھبرا رہا ہے، تو میرا جانشین ہے۔ اور پھر امت کی طرف حضور مخاطبت فرماتے ہوئے امت کو کہتے ہیں کہ اس کی کفالت تمہارا ذمہ ہے، اس لیے کہ یہ میرا جانشین ہے۔ تو وہاں جو اقبال نے آخری شعر کہا کہ گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ۔ تو امت کو ایسا درس دیا، اور آج اللہ کا شکر ہے امت یتیم کے لیے جو دل میں نرمی، جو گداز، جو محبت رکھتی ہے، آج غزہ کے بلکتے یتیموں کے لیے ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، ہماری آنکھیں برس رہی ہیں، ہم بیتاب ہیں، اس لیے کہ یہ امت یتیموں سے بھر گئی ہے، جگہ جگہ یتیم پھیل گئے ہیں۔ دعا کریں اللہ اس امت کو غلبہ نصیب فرمائے۔ ایک فارسی شاعر ہے جس کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم چمن میں آئے تھے تو بہار جا چکی تھی، اور ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں اور چمن سے نکلنے والے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ خزاں ہی ہے، بہار آئی نہیں۔ تو ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے خزاں کا دورہ دیکھا ہے، اس امت کو کٹتے لٹتے پٹتے اور خانمہ برباد دیکھا ہے۔ اللہ امت کے لیے وہ وقت جلد نصیب فرمائے کہ یہ امت پھر بانک پن کی طرف جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج امت کا یہ حال ہمارے گناہوں کی شامت اور ہماری سستی اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اقبال نے بھی جب شکوے کی زبان کھولی تو اس کا لہجہ بہت تلخ ہو گیا تھا، شکوہ جواب شکوہ، اس پر پھر فتوے بھی متوجہ ہوئے تو لہجہ اس کا سخت ہو گیا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہو گیا آخر میں آ کے، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، اب جواب ادھر سے آ رہا ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن۔ ہماری پستی، زبوحالی، ذلت، رسوائی اور نکبت کا سبب یہ ہے ہم نے کتاب رحمت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج تو ہمارے پاس صرف جو ہے وہ قرآن مجید قول و قرار کی نوبت آئے تو سر پہ اٹھا لیں کہ میں یہ جرم نہیں کیا یا فلاں نے یہ جرم کیا ہے۔ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا؟ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیز کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اقبال نے کہا کہ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار رہ گیا، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ تو نے اس قرآن سے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔
اس کا حرف حرف زندگی بخش ہے، لفظ لفظ حیات آفری ہے۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز قرآن زیستن۔ قرآن کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر تمہاری اور میری زندگی اس پاکیزہ کتاب کے دائرے میں آ جائے تو ابھی حضرت قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دے رہے تھے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن کے رہو تو پھر سر بلند تم ہی رہو گے۔ اگر تم مومن بن کے رہو تو عزت کا تاج تمہارے ہی سر پہ رکھیں گے، سرخروئی تمہارا ہی مقدور ہوگا اگر تم مومن بن کے رہو گے۔